بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوی نے شادی کے پہلے روز ہی مجھے دیکھتے شور مچا دیا کہ تم ناپاک ہو، میرے قریب مت آنا۔ میں مہمانوں کے سامنے شرمندہ ہو گیا۔ بیوی کے ساتھ آئی اس کی دوست مجھے کہنے لگی اگر آپ آج اس کے پاس گئے تو دونوں میں سے کوئی ایک مر سکتا ہے کیونکہ اس پر سایہ ہے۔ مگر میں نہ مانا اور اسی وقت اپنے ایک عالم دوست کے ساتھ جو ہی اپنے کمرے میں گیا تو اندر کا منظر دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے کہ وہاں تو کوئی آج میری شادی کی پہلی رات تھی۔ میرے یار دوست مجھے مذاق کر رہے تھے اور یوں ہی خوش گپوں میں میرے کمرے میں جانے کا وقت ہو گیا۔ میں اپنے دوستوں سے معذرت کر کے گھر کے اندر چلا آیا۔ مجھے دیکھتے ہی اماں خفا ہونے لگی کہ اتنی لیٹ آئے ہو، دلہن بیچاری تھک گئی ہوگی تمہارا انتظار کرتے کرتے۔ آپ بس جلدی سے کمرے میں جاؤ۔ میں نے آس پاس دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، سب مہمان شاید آرام کر رہے تھے۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر جو ہی اپنے کمرے میں جانے لگا تو اچانک مجھے رکنا پڑا کیونکہ دروازے کے آگے ہی میری بیوی کی دوست کھڑی تھی جو اس کے ساتھ یہاں پر آئی تھی۔ مجھے کہنے لگی دلہا بھائی میرا مشورہ ہے کہ آج آپ کمرے میں مت جائیں۔ پہلے تو مجھے لگا کہ وہ مذاق کر رہی ہے یا یہ بھی شاید کوئی رسم ہی ہوگی کہ پیسے دے کر مجھے اندر جانا ہے۔ میں نے جیب سے کچھ پیسے نکال کر اس کی طرف بڑھائے تو کہنے لگی نہیں، اب غلط سمجھ رہے ہیں، میں رسم نہیں نبھا رہی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کا اندر جانا ابھی بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ کسی اور کمرے میں جا کر سو جائیں۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ سنجیدہ لگ رہی تھی۔ میں نے ناگواری سے اس کو ٹوکا اور کہا یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میری آج شادی ہوئی ہے اور تم ہی کہہ رہی ہو کہ میں آج اپنے کمرے میں نہ جاؤں۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کے بھلے کے لیے ہی کہہ رہی ہوں، اندر جائیں گے تو پھر جو ہوگا اس کی ذمہ دار آپ پر ہی ہوگی۔ میں نے اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا کہ میں اس وقت تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتا، تم مہمان ہو اس لیے لحاظ کر رہا ہوں، جا کر کمرے میں سو جاؤ۔ عجیب لڑکی تھی جو رات گئے یوں اس وقت میرے ساتھ بحث کر رہی تھی۔ میں دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں گیا تو چونک گیا کیونکہ بیڈ پر تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دور دور تک دیکھا کہ میری بیوی کہاں پر گئی۔ ابھی میں حیرانی سے دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ واش روم سے برآمد ہوئی۔ مجھے دیکھتے اس کے چہرے کے تاثرات عجیب سے ہو گئے۔ میں خوش اخلاقی سے اس کی طرف بڑھا تاکہ اپنا تعارف کروا سکوں، اس کا حال چال دریافت کر سکوں، مگر وہ ایک دم ہی بھاگ کر مجھ سے دور ہو گئی اور بیڈ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے حیرانی سے اس کی اس حرکت کو دیکھا کہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اس پل اس کی حالت دیکھ کر میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیونکہ وہ عجیب طرح سے سانس لے رہی تھی، گہرے گہرے سے، جیسے اسے دشواری پیش آ رہی ہو۔ میں نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تو اس نے ایک دم ہاتھ مار کر اسے دور پھینک دیا اور کہنے لگی کہ میرے قریب مت آنا، تمہیں ایک ناپاک مرد ہو، میں ہرگز بھی تمہارا سایہ خود پر برداشت نہیں کروں گی، یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کے الفاظ تھے یا کوئی خنجر۔ مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ میں بتا نہیں سکتا کہ کوئی لڑکی میرے بارے میں ایسا کہہ سکتی ہے کہ میں ناپاک ہوں۔ میں نے تو ساری زندگی اتنی پاک باز گزاری ہے، اپنے جذبات سنبھال کر اپنی ہونے والی بیوی کے لیے رکھے، اور آج وہی میرے ساتھ اس قسم کی بات کر رہی تھی۔ یہ آخر ہو کیا رہا تھا؟ پہلے اس کی دوست مجھے اندر آنے سے منع کر رہی تھی اور اب اس کا یہ کہنا۔ میں نے پھر سے اس قریب جانے کی کوشش کی تو اچانک ہی وہ چیخنے لگی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ تم ایک ناپاک مرد ہو، میرے قریب مت آؤ۔ شور اور ہنگامہ سن کر سب مہمان اپنے کمروں سے باہر نکلنے لگے اور اماں بھی دروازے پر دستک دینے لگی۔ میں بڑی طرح سے شرمندہ ہو گیا کہ اب میں سب کو کیا جواب دوں گا، اور میری بیوی ایسی حرکت کر کیوں رہی تھی۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے، کیونکہ یہ تماشا لگوا رہی ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو اماں کے ساتھ گھر پر موجود ڈھیر سارے مہمانوں کو یوں اپنے دروازے کے سامنے اکٹھا دیکھ کر مجھ پر گھڑوں پانی بھر گیا۔ اپنے دروازے کے سامنے اکٹھا دیکھ کر مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ وہ سب اندر آ گئے۔ میری بیوی ابھی بھی بیڈ پر کھڑی تھی۔ اماں نے غصے سے پوچھا کہ یہ کیا حرکت ہے، تم دونوں نے کیوں شور مچایا ہوا ہے؟ اب میں کیا بتاتا، اگر کچھ بھی کہتا تو اس میں میری ہی بدنامی ہوتی۔ اس سے پہلے میں کوئی جواب دیتا وہ جیتے ہوئے کہنے لگے کہ اپنے بیٹے کو مجھ سے دور لے جائیے، یہ ناپاک ہے، میں اس کو قریب نہیں آنے دوں گی۔ اس کی بات سن کر سہ مہمانوں کی گردنوں کا رخ میری طرف ہو گیا اور مجھے سمجھ نہیں آئی اس پل میں انہیں کیا جواب دوں اور ان کا سامنا کیسے کروں۔ میرا تو جی چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ الزام تو الزام ہی ہوتا ہے، لوگوں کا تو کام ہی یہی ہے کہ ذرا سی بات کا پہاڑ بنا لینا۔ میری نئی نویلی دلہن کی باتیں سن کر سب مہمان آپس میں جمعہ گوئیاں کرنے لگے تو مجھے اماں کو بتانا پڑا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ جیسے ہی میں کمرے میں آیا
तो ये इस तरह की बातें करने लगी है। देखने से तो वो बिल्कुल ठीक लग रही थी, तो ऐसा नहीं हो सकता था कि इसका दिमागी तवाज़ुन खराब हो और इसने अनजाने में ये बात कही हो। खुद इतनी बड़ी बात कहकर वो आराम सुकून से बैठ गई थी और सबका सामना मुझे करना पड़ रहा था। मैंने अम्मा की तरफ इल्तिजाई नजरों से देखा कि इस मसले को हल करें, तो अम्मा ने समझदारी का सबूत देते हुए सब मेहमानों को इनके कमरे में जाने का कह दिया और मुझे कहने लगे कि अपनी बीवी को समझाओ, इससे बात करो कि ये ऐसा क्यों कह रही है। मैं जाकर जरा मेहमानों को देख लूं। सब लोग कमरे से बाहर चले गए तो मैंने देखा कि मेरी बीवी की दोस्त तो वहीं पर खड़ी थी। मुझे देखकर कहने लगी, दुल्हा भाई, मैंने आपको मना भी किया था कि कमरे में मत जाएं, क्योंकि मैं जानती थी कि ऐसा ही होगा, इसलिए तो आपको मना किया था, मगर आपने मेरी एक नहीं सुनी। आपकी बार मैंने इसकी बात गौर से सुनने का फैसला किया और पूछा कि तुमने ऐसा क्यों कहा था और ये तुम्हारी दोस्त ऐसा क्यों कर रही है कि इस शादी में इसकी रजामंदी शामिल नहीं है जो इस तरह के तमाशे लगाकर मुझे सबके सामने बुरा साबित कर रही है। तो वो कहने लगी कि इस सब में बेचारे का कोई कसूर नहीं, ये सब इसने नहीं कहा बल्कि इससे कहलवाया गया है। मुझे ये बात समझ नहीं आई। मैंने इसे कहा कि साफ लफ्जों में मुझसे बात करो, कहना क्या चाहती हो। तो मुझे कहने लगी, आप मेरे साथ इधर बाहर आए, मैं आपको सब बताती हूँ। जैसे ही हम कमरे से बाहर निकले इसने भागकर दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। मैं इस सब की वजह जानना चाहता था, इसलिए इसकी दोस्त के साथ एक कमरे से दूसरे कमरे में आ गया ताकि आराम से बात कर सकूं। वो कहने लगी कि इस सारे मामले में मेरी दोस्त का कोई कसूर नहीं, इसने ये सब कुछ नहीं किया। असल में इसके घर वालों ने आपसे एक बात छुपाई थी कि इस पर जन्नत का साया है और मुझे लगता है कि अभी भी वो इस पर हावी है, तभी तो इसने ये बात की, क्योंकि जिस पर जन्नत आशिक हो जाए वो नहीं चाहते कि वो किसी और से ताल्लुक बनाए। तो मेरा मशवरा ये है कि आप आज की रात इससे दूर रहें, वरना ये आप दोनों के लिए नुकसानदेह है। दोनों में से कोई एक भी जान से हाथ धो सकता है। वो जन्नत बहुत खतरनाक है। इसके घर वालों ने ये बात इसलिए छुपाई थी कि अगर वो बता देते तो आप लोग रिश्ता ना करते और वो इससे जान छुड़वाना चाहते थे। अब आप पर है कि अपनी जान को खतरे में डालें या नहीं। यानी मेरा मशवरा तो यही है कि आज की रात आप किसी कमरे में सो जाएं, सुबह हम लोग कोई हल निकाल लेंगे। वो तो अपनी बात कहकर कमरे से बाहर चली गई और मैं सोच में डूब गया कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों हुआ। अगर इनकी लड़की पर कुछ इस तरह का साया था तो इन्हें हमें बताना चाहिए था, लेकिन इन्होंने तो अपना बोझ उतार कर हमारे सर पर लाद दिया। ये शादी मैंने अपने वालिदैन की मर्जी से की थी और मैं इससे पहले इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मैं अपने वालिदैन का बड़ा बेटा था, मुझसे छोटे दो भाई और एक बहन थी। हम लोग एक पढ़ी लिखी फैमिली थे और हमारा अपना कारोबार था जिसमें हम तीनों भाई अब्बा के साथ मिलकर हाथ बटाते थे। जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था और अब जबकि मैं कमाने के काबिल भी हो गया था तो हर माँ की तरह मेरी माँ भी चाहती थी कि वो किसी अच्छी सी लड़की को बहू बनाकर घर ले आए। मैंने भी इनको शादी के लिए हाँ कर दी तो वो मेरे लिए लड़कियां तलाश करने लगी। मगर हम इन सब को तब हैरत हुई जब अब्बा ने अम्मा को कहा कि मेरी शादी वो अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। असल में आज से पहले अम्मा के किसी मामले में मेरे अब्बा ने कभी कोई मुदाखलत नहीं की थी। हम लोगों की तालीम का फैसला हो या जिंदगी गुजारने का, सभी अम्मा ही करती थी। और अब जबकि शादी की बात हो रही थी तो इस मौके पर अब्बा का कहना कि ये फैसला वो अपनी मर्जी से करेंगे हम सबको हैरान कर दिया। खैर अम्मा ने भी इस बात को इतना इश्यू नहीं बनाया और कहा कि ठीक है, आप मुझे बताएं कि किससे अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। तो बाबा कहने लगे कि मेरे एक दोस्त की बेटी है, आजकल इसके रिश्ते के सिलसिले में बड़े परेशान है, तो मैं चाहता हूँ कि अपने बेटे की शादी इससे कर दूं। अच्छी लड़की है, खानदानी लोग हैं और हमें भी तो यही चाहिए, तो क्यों ना हम इन दोनों का रिश्ता तय कर दें। मेरी माँ ऐसी नहीं थी कि वो अपनी मर्जी चलाती या जिद करती, इसलिए इन्होंने भी कुछ नहीं कहा और मुझे भी कोई एतराज नहीं हुआ। हमने अब्बा को कह दिया कि जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। यूं मेरे बाबा रिश्ता लेकर इन लोगों के घर चले गए। पहली बार जब मैं अब्बा के साथ इनके घर गया तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो सब लोग कुछ चुप चुप से थे और मुझे साफ तौर पर महसूस हो रहा था इसलिए कि जैसे वो हमसे कोई बात छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी बेटी जिसका रिश्ता मेरे साथ हो रहा था वो भी बस हमारे पास 10 मिनट ही बैठी और फिर अंदर चली गई। तो इसकी बहन ने बहाना बना दिया कि इसे शर्म आ रही है, जबकि मुझे तो ऐसा या कुछ भी नहीं लगा था, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं कुछ गैर आरामदायक सा महसूस कर रहा था और मैंने इसका इजहार अब्बा से किया कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी अब्बा चाहते हैं तो मैं ये शादी कर लूंगा। तो वो कहने लगे कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं इसकी फैमिली को बड़े अरसे से जानता हूँ, तुम कुछ भी मत सोचो, सब अच्छा हो जाएगा।
یوں میری شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ اس دوران ایک دو بار اس لڑکی کی طرف سے مجھے کالز بھی آئی، لیکن جب بھی میں فون اٹھاتا تو دوسری طرف سے بند کر دیا جاتا۔ ایک بار تو اس کی طرف سے کئی بار ملنے کے لیے مجھے ٹیکسٹ بھی کیا گیا، تو میں کافی حیران ہوا کہ ابا نے تو کہا تھا کہ کافی شریف لوگ ہیں، تو اب یہ کیسے مجھے باہر ملنے کے لیے بلا سکتی ہے؟ اور جب میں نے جوابی ٹیکسٹ بھیجا کہ آپ جگہ اور وقت بتا دیں میں آ جاؤں گا، تو میسج آیا کہ میں آپ کی ہونے والی سالی ہوں۔ میں تو بس آپ سے مذاق کر رہی تھی، میری آپی ہرگز بھی ایسی نہیں ہے کہ آپ کو باہر ملنے کے لیے بلائے۔ مجھے بھی تھوڑا حوصلہ ہوا کہ شکر ہے، ایسی ویسی کوئی بات نہیں، اور سالیاں تو اکثر ایسے مذاق کر لیتی ہیں، اس لیے میں نے اگنور کر دیا اور شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ ہم لوگ بارات لے جانے کے لیے بالکل تیار کھڑے تھے، ایک دم سے بابا کو ان کے دوست کا فون آیا، جسے سن کر وہ کچھ پریشان سے ہو گئے۔ میرا دل بھی ایک دم سے ڈوب گیا کہ خیر ہو صحیح۔ ابا سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بارات 2 گھنٹے تاخیر سے لے آئیں، کیونکہ اس کے گھر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، شاید کوئی خاندانی رنجش وغیرہ ہے۔ خیر یہ کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں تھی۔ ہم 2 گھنٹے کے بعد بارات لے گئی تو سب کچھ معمول کے مطابق ہی پایا۔ ہم لوگ دلہن کو رخصت کروا کر گھر لے آئے۔ رخصتی کے وقت اس کی بہن نے خاص طور پر مجھے تاکید کی تھی کہ میری آپی کا خیال رکھیے گا اور انہیں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑیے گا۔ جب گاڑی ان کے گھر سے تھوڑا دور ہی نکلی تھی کہ اچانک میری بیوی کہنے لگی میری دوست بھی میرے ساتھ جائے گی۔ یہ ایک رسم ہوتی ہے کہ دلہن کے ساتھ اس کے گھر والوں کی طرف سے کوئی ایک لڑکی ایک رات کے لیے جاتی ہے۔ وہ بس آ رہی ہے، اب 5 منٹ کے لیے گاڑی روک لیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ایک لڑکی آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی، جسے میری بیوی نے اپنی دوست کہہ کر تعارف کروایا تھا۔ سارا راستہ تو وہ بالکل خاموش رہی تھی، اور میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جب میں کمرے میں جاؤں گا تو اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دے گی، اور اس ہنگامے کے پیچھے یہ وجہ ہوگی کہ اس پر جنات کا سایہ ہے۔ یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ اس کے گھر والے ہماری موجودگی میں کیوں اتنی احتیاط برت رہے تھے، اور اسے ہمارے سامنے بھی اتنی دیر نہیں آنے دیا، اور شاید شادی کے لیے بھی 2 گھنٹے اس لیے لیٹ آنے کا کہا کہ ان کی بیٹی کو دورہ پڑ گیا ہوگا۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ کیوں اس کے بابا چاہتے تھے کہ اپنی بیٹی کی جلدی شادی کر دیں، اور میرے ابا تو غلط فہمی میں ہی مارے گئے۔ اپنے دوست کی پریشانی دور کرنے کے لیے ابا نے مجھے قربانی کا بکرا بنا دیا۔ میں تو سخت غصے میں تھا کہ اس کے والدین کو اتنی بڑی بات ہم سے نہیں چھپانی چاہیے تھی، لیکن پھر میں نے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچا تو خیال آیا کہ مجبور ماں باپ اور کر بھی کیا سکتے ہیں۔ ان کی بیٹی کی کہیں شادی نہیں ہو رہی ہوگی تو اس لیے انہوں نے یہ بات ہم سے چھپائی ہوگی۔ یہ کوئی اتنا بڑا بھی مسئلہ نہیں ہے جسے حل نہ کیا جا سکے۔ مجھے یاد آیا کہ میرا ایک دوست عالم دین تھا، اور اسے اس کام میں خاصی مہارت حاصل تھی کہ وہ جنات وغیرہ کو بھگانے کا کام بڑی آسانی سے کر لیتا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسی کی خدمات لوں۔ رات کے اس پہر اس سے بات کرنا کافی عجیب تو تھا، لیکن میری بیوی کی بھلائی اسی میں تھی کہ یہ کام آج ہی مکمل کر لیتا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ گھر گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ سویا نہیں ہوگا۔ میں نے اسے کال کر کے ایمرجنسی میں بلوایا تو کافی حیران تھا۔ اسے بتایا کہ یہ بات ہے تو وہ بھی کافی متفکر ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم نے بہت اچھا کیا کہ مجھے بلا لیا۔ میں وضو کر کے آتا ہوں، پھر بھابھی پر دم کر دیتا ہوں۔ ہم دونوں میرے کمرے کے سامنے آ گئے اور میں نے دروازے پر دستک دی، لیکن کئی بار دستک دینے کے باوجود بھی اندر سے دروازہ نہیں کھلا۔ میں زور سے دروازے پر دستک دے کر دوبارہ سے سب مہمانوں کو نہیں جگانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اپنے دوست کو کہا کہ تم یہیں پر کھڑے رہو، میں ایکسٹرا چابی لے کر آتا ہوں۔ جب میں چابیاں لے کر واپس آیا تو دیکھا کہ میری بیوی کی دوست بھی وہیں پر کھڑی ہے۔ مجھے دیکھتے ہی جلدی سے آگے آئی اور کہنے لگی میں نے آپ کو منع کیا تھا نا، اب اندر مت جائیں، اس پر سایہ ہے، وہ آپ دونوں کو نہیں چھوڑے گا۔ میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا فکر مت کرو، میرا یہ دوست حافظ قرآن اور عالم دین ہے، یہ اس کو ٹھیک کر دے گا۔ لیکن مجھے حیرانی تو اسی بات کی ہو رہی تھی کہ پھر بھی وہ ہمیں اندر جانے سے کیوں روک رہی ہے۔ خیر میں نے اس کی ایک نہیں سنی اور چابی لگا کر دروازہ کھول دیا، اور جیسے ہی ہم نے اندر قدم رکھا تو سامنے کا منظر ہکا بکا کر دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ کھڑکی پر کھڑی تھی اور غالباً نیچے کودنے والی تھی۔ اگرچہ میرا کمرہ اتنی اونچائی پر نہیں تھا، لیکن نیچے ماربل کا فرش تھا، اگر وہ گرتی تو اس کا سر بھی پھٹ سکتا تھا۔ ابھی میں جلدی سے بھاگ کر اس کو بچانے ہی والا تھا، میری نظر کمرے کے ایک کونے پر پڑی اور میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ میرے ابا وہیں موجود تھے اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کے منہ پر ٹیپ لگائی گئی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ میں جلدی سے ابا کی طرف بڑھا اور ان کے منہ سے ٹیپ ہٹائی۔ اتنی دیر میں شاید وہ کود گئی تھی، لیکن مجھے اس پر صرف اپنے باپ کی فکر تھی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ میرے کمرے سے اس حال میں کیا کر رہے ہیں۔ جیسے ابا کے منہ سے ٹیپ ہٹی تو وہ مجھے کہنے لگے کہ اس کو بچاؤ،
ان کا اشارہ کھڑکی کی طرف تھا، شاید وہ اپنی بہو کو بچانے کی بات کر رہے تھے۔ اب مجھے پکا یقین ہو گیا کہ واقعی اس پر جنات کا سایہ ہی ہوگا، ورنہ ایک ہوش مند لڑکی تو ایسی حرکت نہیں کر سکتی۔ میں نے جلدی سے کھڑکی پر جا کر نیچے دیکھا تو نیچے ایک گدھا بچھا ہوا تھا جس پر اس نے چھلانگ لگائی تھی۔ وہ ایک طرف بھاگ رہی تھی۔ اس کا رخ بیرونی گیٹ کی طرف تھا۔ یہ سب ہو کیا رہا تھا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، میرا دماغ چکرا گیا تھا۔ ابا کے کہنے پر میں جلدی سے نیچے کی طرف بھاگا۔ جب تک میں نیچے پہنچتا وہ گیٹ کھول کر بھاگ چکی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ مجھے دور دور تک کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ حیرانی والی بات تھی کہ اتنی سی دیر میں وہ کہاں پر جا سکتی تھی۔ پریشانی میں گاڑی نکال کر میں اس کے میکے ہی چلا گیا تو شاید وہ بھاگ کر وہاں چلی گئی ہوگی۔ جب اس کے گھر پہنچا تو وہ وہاں پر بھی نہیں تھی۔ وہ لوگ بھی الگ پریشان ہو گئے کہ وہ کہاں گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے بابا کافی غصے میں تھے، میری موجودگی کا لحاظ کیے بغیر اپنی بیوی پر برسنے لگے کہ یہ تربیت کی ہے تم نے اپنی بیٹی کی کہ میرے منہ پر کالے مل کر چلی گئی۔ اب تو لحاظ کر لیتی، اس کی شادی ہو گئی تھی، کیا جواب دوں گا میں اپنے دوست کو جس نے میرے احسانوں کا بدلہ اتارنے کی خاطر اپنے ہی بیٹے کو قربان کر دیا، لیکن دیکھو اس نے پھر بھی قدر نہیں کی اور میرے دوست کو بھی رسوا کر دیا۔ میں ان باتوں کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، یہ عزت اور رسوائی کی بات کہاں سے آ گئی؟ اس پر تو سایہ تھا، تو پھر وہ اپنی بیٹی کو کیوں قصوروار ٹھہرا رہے تھے؟ ان کے گھر پر تماشا لگ چکا تھا، اس لیے میں الجھتے ہوئے اپنے گھر پر واپس آ گیا۔ میرے دوست نے ابا کو پانی وغیرہ پلا دیا تھا، وہ کافی پریشان لگ رہے تھے۔ میں نے ان کے پاس جا کر کہا کہ مجھے کھل کر ساری بات بتائیں، آپ لوگوں نے مجھ سے کیا چھپایا ہے؟ ابا شرمندگی سے بتانے لگے کہ میری اور عباس کی دوستی کافی پرانی ہے، ہم لوگ سالوں سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور اس نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں میری مدد کی ہے۔ بچپن میں ہم لوگ بہت غریب ہوتے تھے، تب بھی وہ اکثر میری مدد کرتا رہتا تھا، اسے یہاں تک کہ میرے کالج کی پڑھائی کا خرچہ بھی اسی نے اٹھایا تھا، اور پھر جب میں نے کاروبار شروع کیا تو بھی اس نے مدد کی تھی۔ اس کے مجھ پر اتنی زیادہ احسانات تھے کہ اگر وہ میری جان بھی مانگتا تو میں ہاں کر دیتا، لیکن اس نے اپنی بیٹی کے لیے تمہارا رشتہ مانگا اور مجھے اس کے احسانات کے بدلے میں ہاں کرنی پڑی۔ اس نے مجھے صاف صاف بتا دیا تھا کہ اس کی بیٹی کسی اور کو پسند کرتی ہے اور ایک بار اس کے ساتھ گھر سے بھاگنے کی کوشش بھی کر چکی ہے، لیکن چونکہ وہ لڑکا لالچی اور فراڈ ہے اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرے، اور اتنی جلدی میں کوئی مناسب رشتہ بھی نہیں مل سکا، تو اسی لیے تمہارے لیے بات کی اور میں انکار نہیں کر سکا کیونکہ میں اس کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی ہی سمجھتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ شادی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ لڑکیاں اکثر نادانی میں اپنے لیے غلط فیصلے لے لیتی ہیں۔ اس لیے یہ سارے معاملات بہت جلدی میں طے کیے گئے۔ اس نے شادی تک اپنی بیٹی کو گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا تھا۔ اس شادی کے لیے بھی اس نے بڑی مشکل سے اپنی بیٹی کو منایا تھا، اس لیے تو اس نے 2 گھنٹے تاخیر سے بارات لانے کو کہا تھا کیونکہ اس کی بیٹی نے گھر میں ہنگامہ ڈال کر رکھا تھا۔ پھر جانے کیسے کیسے جتن کر کے اس نے اپنی بیٹی کو شادی کے لیے منایا۔ خیر نکاح ہو گیا تو میں مطمئن ہو گیا کہ اب تو وہ بھی سمجھوتا کر لے گی، مگر گھر میں آنے کے بعد تمہاری ماں نے مجھے بتایا کہ اس نے اس طرح کی عجیب باتیں کر کے تمہیں کمرے سے نکال باہر کیا ہے، تو میں سمجھ گیا کہ وہ تم سے رشتہ نہیں بنانا چاہتی، اس لیے میں اس کمرے میں آیا کہ اسے سمجھا سکوں، مگر وہ تو یہاں سے بھی بھاگنے کے لیے تیاری میں تھی اور میری کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اس نے میرے ہاتھ باندھ دیے اور منہ پر ٹیپ لگا دی۔ اس کی دوست کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دے، میں نے اسی کے کہنے پر آپ سب سے جھوٹ بولا تھا اور میں یہاں پر اسی کی مدد کرنے کے لیے ہی آئی تھی۔ میں جس کمرے میں ٹھہری تھی اس کمرے کے بیڈ کا گدا میں نے ہی نیچے لا کر رکھا تھا تاکہ وہ چھلانگ لگا سکے۔ یہ ساری کہانی سن کر میں اور باقی سب ششدر رہ گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے گھر والے بھی آ گئے تھے، ابا کے دوست بھی آ گئے اور ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے اور اسی وقت اپنے بھائی کی بیٹی کا رشتہ میرے لیے پیش کر دیا، کیونکہ ان کو بھی احساس تھا کہ گھر میں مہمان ہیں اور صبح ولیمہ بھی ہے تو لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ اسی وقت میرا دوسرا نکاح ان کی بھتیجی سے کر دیا گیا۔ یہ سب کچھ جو بھی ہوا تھا سب سے سنبھلنے میں مجھے بہت وقت لگا، لیکن پھر وقت نے ثابت کیا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے، کیونکہ میری اب والی بیوی بہت ہی نیک اور اچھی لڑکی تھی، جبکہ پہلی بیوی جس نے کچھ ہی دنوں کے بعد مجھ سے طلاق لے لی تھی اب سڑکوں پر رلتی تھی، کیونکہ جس کے لیے وہ بھاگی تھی وہ اسے چھوڑ کر بھاگ چکا تھا، اور اب اس لڑکی کو تو اس کے گھر والے بھی قبول کرنے پر تیار نہیں تھے اور اس کی یہی سزا تھی۔